کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. زیم آیا اسپیشلائزیشن کا لنڈن میں, تو میں نے کہا سر دعا کریے گا. اچھا, میں نے نا داتا صاحب بھی پیسے بھیج دیے دیگ چڑھانے کے لیے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی قصور ہمارا ہے کہ ہم نے بھی سوچنے کی یا دین کو اسلام کو اس لحاظ سے ٹائم ہی نہیں دیا. یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے جب وہ دیکھے گا اس کے اندر ایکسیپٹنس آئے گی, وہ چیز کو فالو کرے گا, مانے گا اور اپنے فردر آگے اس کو کنوے کرے گا. السلام علیکم بھجن. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ میرا نام جی ڈاکٹر شعیب اشفاق ہے جی. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب کدھر سے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ سرجن ہوں جی, اکاڑا میں. اکاڑا سے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ کیسے آنا ہوا؟ میں ایک سب سے ہٹ کے ذرا ڈفرینٹ سی چیز ایک بیان کروں گا جو میں نے آبزرو کی جس طرح ہوا. میں اپنی سرجری کی ٹریننگ کرنے کے لیے لندن گیا. اچھا. تو جب میں لندن میں تھا وہاں پہ ہمارے بہت اچھے پاکستانی کنسلٹنٹ ہیں مسٹر حامد مجید صاحب. ٹھیک ہے. ان کے انڈر میری سپرویژن میں ٹریننگ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو جب ہم فارغ وقت میں ہوتے تھے تھیٹر وغیرہ کے بعد تو ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں کسی نہ کسی اسلامک ٹاپک پہ اور یہ وہ. صحیح ہے. تو مذاق میں ان سے باتیں چیت کرنی ڈفرینٹ جو ہمارے اسپیشلی جو کنفلکٹ والے ٹاپکس ہیں جس پہ مختلف آراء ہوتی ہیں اس پہ ہماری کافی مباحثہ ہوتا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا ایگزام آیا اسپیشلائزیشن کا لندن میں, تو میں نے کہا سر دعا کریے گا. اچھا. میں میں نے نا داتا صاحب بھی پیسے بھیج دیے دیگ چڑھانے کے لیے مذاق میں. ہاں میں تو چھیڑتا تھا. اچھا. تو مجھے کہتے یار اماں جی آپ کی ہیں گھر پہ, ان کی دعائیں یا ہماری محنت یا آپ کی محنت اللہ وہ دیکھے گا یا وہ چیز. تو یہ وہ چیز تھا ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ انہوں نے مجھے تعارف کروایا انجینئر مرزا صاحب کا. اچھا. تو انہوں نے کہا یار نا ایک بات کرو, آپ آتی ہو جب ڈرائیو کر کے اپنے ہاسپٹل لندن میں, تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں جب گھر پہ آتا ہوں تو میں نے ان کی ویڈیو جو ہوتی ہے یوٹیوب پہ وہ میں لگا کے سنتا ہوں. تو آپ آتے جاتے ذرا ان کا سننا ذرا کیا کہتے ہیں تاکہ آپ کے کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہوں. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہم پڑھا لکھا طبقہ ہے نا ہمارے پاس اپنی سوشلزم اور پروفیشنلزم کی وجہ سے اتنا وقت ہوتا نہیں کہ ہم چیزوں کو ریسرچ کریں. ہم وہ سنا کے سنی یا ایک لائن پہ چلنے والی ڈگر پہ وہی چلتے رہتے ہیں جو ہمارے کسی بڑے نے بتا دیا, مولوی نے بتا دیا. ہم خود جو ہے چیزوں کو سرچ نہیں کرتے, جس وجہ سے ہمارے عقائد اور چیزوں اور وے آف تھنکنگ ویری ڈفرینٹ ہے, قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہے. تو میں نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. میرے باس بھی تھے, سر بھی تھے, سپروائزر تھے. میں نے سننا شروع کر دیا 3-4 ٹاپکس پہ. اس سے پہلے میں اسرار صاحب یا ڈاکٹر ذاکر نائب صاحب ان سے میں ان کی چیزیں میں دیکھی ہوئی تھی, سنی ہوئی تھی. اچھا, اس سے پہلے ان کے ساتھ تعارف تھا؟ ہاں جی اسرار صاحب کے ساتھ تعارف تھا کیونکہ میرا جو MBPS ہے وہ میرا ہے جناح ہاسپٹل لاہور سے, علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. تو ان کی اسرار صاحب کی اکیڈمی بالکل ہمارے وہ ماڈل ٹاؤن میں ساتھ ادھر ہی ہے. تو ان کے بیٹے جو تھے وہ جمعہ پڑھانے ہمارے ہاسپٹل والی مسجد میں بھی آتے تھے. سلام دعا تھی ان سے, اس لحاظ سے اچھا تعارف بھی تھا. تو چلو لیکن پھر بھی آپ کی توحید کلیئر نہیں ہوئی. ہاں بالکل بھی وہ چیزیں اس طرح ہی نہیں تھی کیونکہ اس پوائنٹ آف ویو جس طرح مرزا صاحب نے سمجھایا یہ بتایا کسی نے بتانے کی کوشش ہی نہیں کی. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا بھی قصور ہمارا ہے کہ ہم نے بھی سوچنے کی یا دین کو اسلام کو اس لحاظ سے ٹائم ہی نہیں دیا کہ ہم بھی خود ریسرچ کریں. بے شک. تو جب ہم نے سنا دیکھا تو میں نے کہا سر واقعی حامد مجید صاحب کو کہ آپ نے تو ایک ایسا بندہ دیا ہے جو کچھ دیکھتا سنتا ہی نہیں کسی کی, اور بس بالکل یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے, دیٹس اٹ, باقی سب وہ پیچھے میری کمر کے پیچھے. بالکل. تو میں نے کہا ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, تو بالکل بلانٹ نہیں ہونا چاہیے بندے کو اس معاملے میں. تو بڑا کلیئر سٹانس ہے مرزا صاحب کا, تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. تو وہاں سے میں نے سننا شروع کیا, ان کو فالو کرنا شروع کیا. اب دیکھیں جی اس چیز کا فائدہ یہ ہوا, چلو میرے اندر تو بدلاؤ یا جو چیزوں کو کنسیپٹ کلیئر ہونا تھا وہ ہوا ہی ہوا. اس کے بعد ماشاءاللہ میری اسپیشلائزیشن مکمل ہوئی, میں پاکستان آیا, میری سلیکشن ہو گئی گورنمنٹ PPSC کی طرف سے. میں ایز اے ڈسٹرکٹ کنسلٹنٹ اکاڑا DHQ میں تعینات ہو گیا. تو وہاں پہ جب ہم ٹی بریک کے اندر کنسلٹنٹس بیٹھتے ہیں آ کے 11 بجے, تو کنسلٹنٹس کے درمیان بھی جو ڈسکشن چلتی ہے کہ ان کو اسلامی موضوعات پہ کہ آج کل نظام سیاست کیسا چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, پہلے کیا تھا, خلافت کیا ہوئی, مسلمان کدھر ہیں, غزہ کا مسئلہ کیا ہے. تو اس طرح کی ڈسکشنز بڑی علمی بحث سے وہاں پہ چلتے ہیں. تو اس وقت بھی جب میں نے نوٹ کیا کہ یار میرے 20ویں گریڈ کی 21ویں گریڈ کے جو سینئر کنسلٹنٹ سرجنز ہیں, جو چیف سرجنز ہیں, جو چیف کارڈیالوجسٹ ہے ہمارا, وہ بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب جب آپ کی ہاں نہ تعارف ہوا ہوتا, میں نے بھی دیکھا ہوتا, تو میں بھی کہتا کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن جب میں نے نوٹ کیا کہ نہیں یار یہ تو واقعی وہ ایک ڈگر چلی ہوئی ہے سنا کے سننی والی,
یہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے زیرو کوئی تھنکنگ نہیں ہے, کوئی ورک اپ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کیا ہے. وہی جی کسی کی اسپیچ سن لی, کسی کی تقریر سن لی, کسی کا لیسن سن لیا, میرے ابو جی نے یہ کہا تھا, اماں نے یہ کہا تھا, وہی چلتا آ رہا تھا. جب میں نے دیکھا یار اتنے معزز بندے اس اعلیٰ لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں, دین کا اس کا فکر فہم ہونا چاہیے. بالکل جی بالکل. پھر میں نے اپنے ٹی روم میں بیٹھے بیٹھے آہستہ آہستہ نا آرام سے نا میں نے بتانا شروع کیا. میں نے کہا نہیں یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں, آپ یہ موضوع لے لیں, اس پہ مرزا صاحب ہیں, آپ صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ حوالے ہیں اور اس طرح کر کے آپ ان چیزوں کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی. جب وہ چیزیں انہوں نے سننی شروع کی تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ, کیونکہ پڑھے لکھے بندے کا یہ فائدہ اس میں ایکسیپٹنس بہت ہے. بالکل الحمدللہ, یہ بالکل صحیح. یہ جو ہم یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے جب وہ دیکھے گا اس کے اندر ایکسیپٹنس آئے گی, وہ چیز کو فالو کرے گا, مانے گا اور اپنے فردر آگے اس کو کنوے کرے گا. بالکل صحیح. تو اتنی ایکسیپٹنس ان لوگوں میں آئی کہ اب وہ ایسا بدلاؤ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ڈی ایچ کیو کا جو ٹی روم ہے کنسلٹنٹس کا, اس میں آئی وڈ سے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں, اب کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ رات کو ہوتی ہے, صبح اس پہ ڈسکشن ہمارے ٹی روم میں ہو رہی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ جی یہ ٹاپک پہ میرے صاحب نے یہ بول دیا, یہ کہہ دیا. ہاں اس میں جو بھی اختلاف ہوتا ہے اس میں رائے ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی ایسے نہیں چیزیں. لیکن یہ ہے کہ اس طرح تعارف ہوا اور لوگوں کی ڈائریکشن جو ہے سیدھی ہوئی. تو میرا بیسیکلی بتانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک بہت زبردست انیشیٹو اسٹیپ ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ پروفیشنلی مصروف ہیں, خود اپنے آپ کو یا دین کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو ان کے لیے ایک حقہ سچا جو پلیٹ فارم ہے وہ یہی ہے. اس سے استفادہ ہوں, دیکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی مزید جو ہے اس کی دعوت دیں, اور بڑی ایزیلی ایکسیپٹنس جو ہے دوستوں میں بھی آئے گی, کیونکہ اس میں کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں. آپ نے گائیڈ کرنا ہے بس کہ بھائی یہ حدیث ہے, یہ قرآن ہے, آپ دیکھ لو. اگر آپ اس قائل ہوں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو جس طرح چل رہا ہے چلتا رہے. ماشاءاللہ جی, انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اور دیکھیں کہ ہمارا یہ المیہ, میں سن کے آپ کی بات حیران ہو گیا. پہلے بھی ہمیں اندازہ تو تھا کہ اتنے بڑے لیول پہ یہ ہوتی ہے, پوسٹیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, اور دیکھیں دین کے نام پہ کس قسم کا جو ہے نا یہ مطلب بلنڈر بھی سن کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں آپ کو اس کی مثال دی ہے کہ ہمارے 21ویں گریڈ کے 22ویں گریڈ کے چیف کنسلٹنٹس, اور وہ بیٹھے ہوئے جب مختلف موضوعات کے اوپر اپنی آراء پیش کرتے تھے, میں نے اس سے پہلے لیکچر سنے ہوتے تھے یا کوئی چیز دیکھی ہوتی تھی, اس واضح کلیئر کنسیپٹ ہوتا تھا, تو مجھے بڑا شوق لگتا تھا. میں کہتا تھا یار دیکھ لو, لیکن پھر میں جب اپنا سوچتا تھا کہ یار میرا بھی تو یہی حال تھا, اگر میرا تعارف نہ ہوتا مرزا صاحب. بالکل. تو مسٹر احمد مجید صاحب کو میں آج بھی کہتا ہوں کہ سر تھینک یو. آج بھی ان کو آتے ہوئے میں نے پکچر بھیجی, سر میں آپ کے ٹیچر کی طرف جا رہا ہوں جی. تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے, تو ان سے بھی اس بات ہوتی رہتی ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ شکر الحمدللہ پڑھے لکھے طبقے میں بہت ایزیلی اور بڑی آسانی سے ایکسیپٹنس آ رہی ہے. اس کی وجہ صرف پڑھا لکھا ہونا نہیں, حق اور سچ کی بات ہے. سچ کی, ٹھیک ہے, کیونکہ سچ کی بات ہے جب وہ کھول کے سامنے رکھتے ہو تو کوئی اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ. اپنی کوئی اناپ ہی نہیں لیتا کہ یار اس نے میری غلطی نکال دی ہے تو میں نے لیکن ڈٹے ہی رہنا ہے. لیکن نہیں, وہ کہے گا کہ نہیں وہ دیٹس فائن, آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں غلط تھا, آج سے میں ایسے ہی سوچوں گا, اس طرح ہی چلوں گا. ڈاکٹر صاحب نماز جو ہے وہ بھی پھر آپ نے تحقیق کی اس کی نماز کے اوپر؟ ہاں جی بالکل جی. اچھا, اس کا طریقہ جو نماز کا, ہاں جی بالکل, اس پہ میری اس کو میں اتنا زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہ رہا, بیسک میرا تھیم یہی تھا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مرزا صاحب کے بھی لیکچر سنے ہیں, وہ رامدی صاحب کا بھی سٹانس میں نے بڑا اچھی طریقے سے اس معاملے میں دیکھا ہے. تو الحمدللہ بڑی چیزیں میری بہتر ہوئی ہیں, اور بالکل میں ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, یہ تو آپ نے بتایا کہ جہاں پہ میں بیٹھتا تھا ہلکی پھلکی بات کر دیتا تھا, تو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا؟ نہیں, یہ ایک اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا, اس کا مجھے بڑا یہ ہوا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے اس میں آپ کا ایسا کوئی اسٹرکٹ بریلویت یا اسٹرکٹ اہل حدیث سے واسطہ نہیں پڑتا, نہ کوئی اس طرح کا سٹانس لیتا ہے. سب صبر تحمل والے ہوتے ہیں, آپ کی بات کو سننے والے ہوتے ہیں, اور جب آپ صحیح بات کرتے ہیں اس کو وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں. ہر کسی کے پاس سورسز موجود ہیں. جب وہ کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہے, جب کہتا ہے نہیں یار حقیقت یہی ہے, سچ یہی ہے, تو ایکسیپٹنس بہت جلدی آ جاتی ہے, کیونکہ ایکسیپٹنس دیکھ کے پھر وہ ان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے میری کمیونٹی کے اندر الحمدللہ کوئی مسئلہ اس طرح کا درپیش نہیں آیا. ہاں اگر گراس لیول پہ آج بھی دیکھوں جو میرے گاؤں میں جس طرح میلاد ہوتے ہیں یا جس طرح وہ دوسرے معاملات چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ چل رہے ہوتے ہیں, اس میں ابھی وہ اتنا میرا نہیں ہے کہ میں اس کمیونٹی سے جا کے میں انٹریکٹ کروں یا کروں. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب اوپر سے تبدیلی آئے گی تو پھر وہ نیچے جو ہے روٹ لیول پہ ضرور پہنچے گی آہستہ آہستہ. بالکل صحیح, بالکل. چلے جی, فرسٹ ٹائم آیا سر؟ جی فرسٹ ٹائم آیا. ماشاءاللہ جی, آپ سے بات کر کے اچھا لگا. جزاک اللہ. ابھی انجینئر صاحب کے ساتھ آج آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو تھوڑی دیر تک ابھی سیشن شروع ہو جائے گا, ابھی آپ بیٹھے گا. جزاک اللہ, بہت مہربانی. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.